پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے ایک شہری نے انتہائی اہم ایپ بنا ڈالی ہے، جس کی مدد سے گھر بیٹھے ہر پاکستانی اپنے گھر کا کھانا اپنے ارد گرد میں رہنے والے بھوکے لوگوں تک پہنچا سکے گا اور کوئی شخص بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ ایپ کیسے کام کرے گی، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ راجپوت۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی ملاقات میں کروانے جا رہی ہوں باقر بلال صاحب سے، جنہوں نے مواقعات مدینہ کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیجیٹل ایپلیکیشن لانچ کی ہے جس کا نام ہے بی مائی گیسٹ۔ اب یہ ایپلیکیشن کے فنکشنز کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، بی مائی گیسٹ نام سے تو بہت ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے کہ کسی کو مہمان بنانا، اور رمضان کے مہینے میں آپ نے خوبصورت سی ایپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے؟ جی اصل میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم کیوں نہ جو موجودہ دور ہے، ٹیکنالوجی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ہمسایہ آج بھوکا بیٹھا ہوا ہے یا کتنے دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو ایک یہ ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ ہم موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ اس طرح کی ایک ایپلیکیشن ہو جس میں ہمارے پاس خاص طور پہ جو گھروں میں خواتین کے پاس کھانا بچ جاتا ہے اور وہ جو سٹور کر دیتی ہیں فریجوں میں اور خراب ہو جاتا ہے، وہی کھانا اگر وہ سمپلی ایک ایپلیکیشن اوپن کریں گی، اس کی تصویر کھینچیں گی، پٹ کریں گی اور اس کے نیئر بائی کوئی بھی اگر کسی نے یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ بی مائی گیسٹ، تو اگر اس کو وہ پک کرے گا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، اس کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، اس کا خانسامہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہم نے اس پہ یہ کام کیا ہے کہ خاص طور پہ مجھے ایک کوئی فارن دوست تھا تو اس نے بڑی ایک زبردست ایک دفعہ بات کی، تو یہ کہ آپ کی 50% آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے اور وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں بیٹھی ہوئی، بیسیکلی وہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں اور پھر سارا گھر کا نظام، اس کا کھانا پکانا، ہر چیز پہ ان کی ایک بڑی گرپ ہوتی ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کیوں نہ اگر وہ ایک پلیٹ یا 2 پلیٹ جو وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے ہوم میڈ، تو اس کی 1-2 پلیٹیں وہ زیادہ بنا لے اور اگر وہ فری نہیں بھی دینا چاہتی، اس کی کوئی پرائس لگا دے تو لوگوں کو ہوم میڈ فوڈ بھی مل جائے گا۔ ایسا کیا ہوا تھا جو یہ آپ نے اپلیکیشن کے حوالے سے سوچا؟ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ جو فاؤنڈر ہیں اس ایپلیکیشن کے، وہ فاؤنڈر ایک دفعہ اسپین میں کہیں پھنس گئے اور وہاں پہ کیونکہ وہ ان کی اپنی لینگویج ہے، انگلش لینگویج بھی نہیں تھی، پھر وہ کسی قصبے میں تھے، کسی ایگزیبیشن پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ان کو نیئر بائی کوئی حلال ریسٹورانٹ نہیں مل رہا تھا، تو وہ اور ان کے ایک دوست تھے، وہ تقریباً کوئی 3 دن بھوکے رہے ایک حساب کے، وہاں پہ اولیوز پہ گزارا کرتے رہے، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے جو اس وقت کال کی اور انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں، موجودہ دور میں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ جو آبادی ہے اس میں کچھ مسلم گھرانے ہیں تو میں ان کو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسا ٹول نہیں مل رہا اور نہ ہی یہاں پہ لوگ میری لینگویج کو سمجھ رہے ہیں، انگلش بھی نہیں سمجھ رہے، تو وہاں سے یہ ان کو آئیڈیا آیا اور فاؤنڈر نے پھر آ کے اس پہ کام شروع کیا۔ یہ بی مائی گیسٹ کا جو پراپر کانسیپٹ ہے، اس میں صرف فوڈ نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، جب آپ اس میں ایپ میں جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ ایلیٹ کلاس ہے یا پھر ہم مڈل کلاس بھی سوچ سکتے ہیں، ان کے پاس بھی موبائل فونز ہیں، اینڈرائڈ فون اب سب کے پاس تو نہیں ہے نا، تو ایک جو وہ نچلا طبقہ وہ کیسے اس تک پہنچے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ رہا ہے، وہ اس ایرا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ تقریباً سب کے پاس ہوگا، لیکن اس سٹیج کے اوپر ہم نے اس کا وائس ورثہ بھی دیکھا کہ چلیں جو جس کے پاس فوڈ ہے وہ تو آفر کر سکتا ہے ایپ میں جا کے، جو بھوکا آدمی ہے وہ کس طرح سے سرچ کرے گا کہ فوڈ کہاں پہ ہے، تو ہم نے اس پہ پلان یہ کیا، ایک برانچ ہم نے اس کی اوپن کی ہے اور بی مائی گیسٹ کی ہم 10 برانچز اوپن کر رہے ہیں لاہور میں، تو اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو وہ سمپلی ایپ پہ جائے گا اور اس کو نیئر بائی برانچ مل جائے گی اور وہ برانچ پہ جا کے فوڈ فری کھا سکتا ہے۔ لیکن اس میں نے جو اوور آل جو میرا خواب ہے جو ایز اے کو فاؤنڈر کہ اس کو ہم یونیورسٹیز کی طرف لے جائیں،
ہم اگلی برانچز کچھ یونیورسٹیز کے باہر بھی پلان کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی جو جنریشن ہے اس کو ہم اس بات کو سمجھا سکیں کہ مواخات مدینہ کا کانسیپٹ کیا تھا. آپ کس طرح سے, آپ خود تو جائیں گے اور جا کے آپ فری کھا لیں گے, لیکن وہ جس نے فری کھایا ہوگا اگر وہ ویل آف ہے, وہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے, تو وہ ضرور یہ کرنا چاہے گا کہ آپ میری طرف سے یہ 10 بندوں کو کھانا کھلا دیں. اور ایپ میں بھی ہم نے یہ رکھا ہے, اوورسیز پاکستانی ایون جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے وہ جو یہاں پہ بندہ ڈھونڈتے ہیں اور وہ داتا صاحب بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جا کے دیکھ دے دے ان کی جگہ پہ, تو ہم نے یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھے پورا پلاننگ سے آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی ریسپی چوز کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو ہماری طرف سے مہمان بنا لیں اور وہ ہمارے مہمان ہوں گے, ان کو کھانا کھلا دیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا سٹارٹ میں رسپانس کیسا تھا اور اب کیسا جا رہا ہے؟ اچھا, اس میں بڑی مزے کی بات یہ آ رہی ہے کہ ہم نے ایک پراپر شیف ہائر کی. پہلی برانچ پہ میں نے یہ کہا کہ اس کی ہم جو ریسپیز بنائیں گے وہ اتنی مزے کی ہونی چاہیے کہ ایک بڑا اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے یا ایک عام آدمی ایک جو اچھی گاڑی پہ آ رہا ہے اس کو بھی ہمارا مہمان بننا چاہیے. تو کانسیپٹ ہم نے جب لانچ کیا تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا, تو وہ اتنا مزے کا ہے کہ اب ہمارے دوست فون کر کے کہتے ہیں ہمیں کہ وہ ہم آ رہے ہیں جی, ہم آپ کے مہمان بننے. وہ مینیو کیا ہے؟ مینیو اس میں ہم نے ایک بڑی زبردست جو ہمارا جو سب سے زیادہ لائک کیا جا رہا ہے وہ تو ہے 4 دالوں کو ہم نے مکس کیا ہے اور اس میں چکن ایڈ کیا ہے. تو وہ ہماری شیف کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے طیبہ کو کہ اس نے بڑا زبردست اس پہ کام کیا ہے, اور وہ آپ بھی اگر کسی دن ہماری مہمان بن جائیں گی تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا اور آپ نے پھر بار بار آنا ہے. تو باقی کچھ دنوں کے لیے ہم ریسپیز چینج بھی کرتے ہیں تاکہ چینج آ جائے. آج کل ہم رمضان میں افطاریز وغیرہ پہ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم نے پیکٹس میں بنا کے اس کو اس طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں. بی مائی گیسٹ کا اگر کوئی پارٹ بننا چاہتا ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اچھا, اس میں ہم نے بڑا سمپل یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی برانچ اوپن کرنا چاہتا ہے, برانچ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, تو ہم نے اس کا ایک سرٹن جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اس کا روٹو پلانٹ اور باقی چیزیں ہم نے بالکل ہیومن انٹرونشن سے دور رکھا ہے. اس کو میں نے شروع سے جو ایک ہائیجینک قسم کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے وہ لے کے آئے ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہوگا, ہم بالکل اس کو اپنا برانڈ دیں گے, اس کو اپنا سافٹ ویئر دیں گے, ہر چیز اس کو ہم اس طرح سے دیں گے کہ وہ وہاں پہ جیسے مختلف شہروں سے ہمیں یہ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ لنگر خانے کا کانسیپٹ ہم لے کے آئیں اور لنگر خانے ہم کھولیں, ہم کیوں نہ اس طرح کا کانسیپٹ ہو کہ لوگوں کو اپنا مہمان بنائیں. اور مجھے دلی طور پہ جب میں وہاں جاتا ہوں اور میں خود سے کھڑا ہوتا ہوں, میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں, تو مجھے اتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہوں اور لوگ اتنا پیار دے رہے ہوتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے آپ کو دلی سکون کس طرح سے ہوتا ہے. میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں, موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں فرسٹ آف آل تو اس کانسیپٹ کو نہیں بولنا چاہیے کہ ایک ہاتھ اگر دے رہا ہے کسی کو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. اور ٹیکنالوجی وہ واحد ٹول ہے جو مسلمانوں کو, نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ مین کائنڈ کو آگے لے کے چل رہی ہے, اور ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور میکسیمم کوشش یہ کرنی چاہیے عورتوں کو بھی کہ وہ اپنا موجودہ مہنگائی کے دور میں رونے دھونے کے بجائے اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائیں اور اس طرح کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ارننگ میں اضافہ کریں.